ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی قربانی اور اس کی حقیقت اور اس کے اوپر اجر روایات سے کیا ثابت ہوتا ہے، آئیے جان لیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ اور اسی طرح سے دوسری ایک روایت ہے جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور کیا تاریخ ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا، وہ کیا کرتے تھے۔ ان کی اس سنت اور قربانی کے اس عمل کی پیروی کا حکم مجھ کو اور میری امت کو بھی دیا گیا ہے۔ ان صحابہ نے عرض کیا، پھر ہمارے لیے یا رسول اللہ ان قربانیوں میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، تو کیا اون کا بھی یا رسول اللہ یہی حساب ہے؟ اس سوال کا مطلب تھا کہ بھیڑ، دمبا، مینڈھا، اونٹ جیسے جانور جن کی کھال پر گائے، بیل یا بکری کی طرح کے بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے، اور یقیناً ان میں سے ہر ایک جانور کی کھال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی کی شرح سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی شرح اور اسی حساب سے ملے گا کہ اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور آپ برابر ہر سال قربانی کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے، اور جن کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے، قربانی کے وجوب کے بعد اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ نہیں پیش کرے گا تو گویا یہ سنگین جرم ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، قربانی پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور پورے دل کی خوشی کے ساتھ پیش کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل ضرور کرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک